اسلامی تاریخ کے بعد اختلافات ایسے ہیں جو صدیوں بعد بھی زندہ ہیں، جن پر بات ہوتے ہی جذبات جاگ جاتے ہیں اور جن کے نام پر فرقے، نظریات اور موقف وجود میں آتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ اختلافات ابتدا ہی سے اسی شکل میں موجود تھے، یا وقت کے ساتھ تاریخ، سیاست اور تعبیر نے انہیں وہ رنگ دیا جو ہم آج دیکھتے ہیں؟ کیا شیعہ سنی اختلاف محض عقیدے کا مسئلہ ہے، یا اس کے پیچھے کچھ قانونی اور ریاستی فیصلے بھی کار فرما تھے؟ اور اگر ایسا ہے تو ان فیصلوں کی اصل نوعیت کیا تھی؟ آج ہم ایک ایسے مسئلے کی طرف جا رہے ہیں جو بظاہر زمین کا ایک ٹکڑا تھا، مگر تاریخ میں یہ ایک علامت بن گیا۔ اس کا نام ہے فدق۔ فدق حجاز کے شمالی خطے میں واقع ایک معروف زرعی بستی تھی۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ خیبر کے قریب واقع تھی اور اس میں زرعی زمین، رہائشی حصے اور پانی کے وسائل شامل تھے۔ قبل از اسلام اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فدق یہودی قبائل کے زیر انتظام تھا اور معاشی طور پر یہ خیبر کے یہودی نظام سے جڑا ہوا سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فدق کی زرعی پیداوار نے اسے خطے میں ایک مستحکم حیثیت دے رکھی تھی، اور بعد میں یہی حیثیت اسلامی ریاست کے مالی نظم میں بھی اہم بن گئی۔ آخر ایک نسبتاً چھوٹی زرعی بستی اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے اختلافات میں کیوں شامل ہو گئی؟ بعض اوقات یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ فدق کی اہمیت بعد میں گھڑی گئی، لیکن قدیم تاریخی مصادر اس تصور کی نفی کرتے ہیں۔ یاقوت الحموی، بلازری، ابن سعد، طبری اور ابو عبید قاسم بن سلام جیسے مورخین کے مطابق فدق نہ کوئی غیر معروف مقام تھا اور نہ ہی اس کی حیثیت بعد کی ایجاد تھی۔ فدق ایک معروف، آباد اور زرعی بستی تھی۔ اس کا ذکر جغرافیہ، تاریخ اور مالیات تینوں علوم میں باقاعدہ ملتا ہے۔ 7 ہجری میں خیبر کی فتح نے شمالی حجاز میں طاقت کا توازن بدل دیا۔ خیبر کے بعد یہ تاثر مضبوط ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنا طویل المدت استحکام کے لیے بہتر ہے۔ اسی پس منظر میں فدق کے یہودیوں نے جنگ کے بجائے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی اور مذاکرات کے ذریعے معاملہ طے کیا۔ تمام قدیم مصادر اس بات پر متفق ہیں کہ فدق مسلمانوں کو نہ جنگ سے ملا نہ قتال سے، بلکہ یہ ایک سیاسی اور سفارتی فیصلہ تھا۔ اگر فدق جنگ کے بغیر ملا تو پھر آخر اس کا قانونی سٹیٹس کیا تھا؟ فدق کے پورے مسئلے کو سمجھنے کی اصل کنجی اس کا شرعی اور قانونی سٹیٹس ہے۔ اسلامی قانون میں اموال کی حیثیت اس بات پر موقوف ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے حاصل ہوئے۔ چونکہ فدق بلا قتال حاصل ہوا، اس لیے قدیم فقہی مصادر میں اسے مال فے قرار دیا گیا۔ قرآن مجید سورۃ الحشر میں مال فے کا اصول واضح کرتا ہے کہ ایسے اموال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہوتا ہے تاکہ وہ انہیں اجتماعی مفاد میں استعمال کریں۔ اگر اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا تو کیا یہ ذاتی ملکیت تھی یا ریاستی ذمہ داری؟ امام شافعی واضح کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے میں تصرف کا حق بطور حاکم اور بطور امام حاصل تھا، نہ کہ بطور ایک عام فرد۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے نظر انداز کرنے سے بعد کے اختلافات نے جنم لیا۔ فقہا کی اکثریت کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی مال کی نسبت ہمیشہ ذاتی ملکیت کے معنی میں نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اس سے مراد اختیار انتظام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کی آمدن کو ذاتی دولت بنانے کے لیے استعمال نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق اموال فے ریاستی اور سماجی مقاصد کے لیے مخصوص تھے۔ ان میں اہل بیت کی بنیادی ضروریات، مساکین، محتاج، مسافر اور عمومی ریاستی اخراجات شامل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کوئی بڑی مالی جائیداد بطور ترکہ موجود نہیں تھی، جو بذات خود اس نظام کی عملی دلیل ہے۔ اگر فدق سے ذاتی دولت نہیں بنی تو پھر وراثت کا سوال کیوں اٹھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فدق کا معاملہ اسلامی تاریخ کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہوا۔ اب سوال یہ نہیں رہا تھا
کہ فدق کیا ہے یا کیسے حاصل ہوا، بلکہ یہ سوال عملی طور پر سامنے آ چکا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تصرف رہنے والے اموال فے کے ساتھ اسلامی ریاست اب کس طرح معاملہ کرے گی۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فدق کے بارے میں اپنا موقف پیش کیا۔ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول حدیث پیش کی، ہم انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے اور جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق کو ذاتی یا خاندانی ملکیت کے بجائے بیت المال کے تحت برقرار رکھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت کے نان، نفقہ اور ضروریات میں کوئی کمی نہیں کی، بلکہ وہی مصرف جاری رکھا جو عہد نبوی میں رائج تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی فدق کو ریاستی ملکیت کے طور پر برقرار رکھا گیا۔ تاریخی مصادر یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد مواقع پر فدق اور خیبر کے اموال کے نظم کو مزید منظم کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی فدق کے اسٹیٹس میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں ملتی جو اسے ذاتی ملکیت کی طرف منتقل کرتی ہو۔ اگرچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں بعد انتظامی فیصلوں پر اعتراضات سامنے آئے، مگر فدق کے بارے میں تاریخی مصادر اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ بدستور بیت المال کے تحت ہی رہا، یعنی اختلافات کے باوجود فدق کی عملی حیثیت تبدیل نہیں ہوئی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فدق کا معاملہ خاص طور پر توجہ طلب بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اہل بیت میں سے تھے، اور اگر فدق کو ذاتی یا خاندانی ملکیت سمجھا جاتا تو ان کے پاس اسے واپس لینے کا مکمل اختیار موجود تھا۔ اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں فدق کو ذاتی ملکیت میں تبدیل نہیں کیا، بلکہ اسے بدستور ریاستی نظم کے تحت رکھا۔ بعد کے علماء نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرز عمل کو فدق کے ریاستی اسٹیٹس کی سب سے مضبوط عملی دلیل قرار دیا ہے۔ خلفائے راشدین کے چاروں ادوار کا مجموعی جائزہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ فدق کے بارے میں ایک واضح تسلسل موجود تھا، نہ اسے ذاتی جاگیر بنایا گیا، نہ خاندانی ملکیت میں منتقل کیا گیا، اور نہ ہی اس کے ریاستی اسٹیٹس میں کوئی تبدیلی کی گئی۔ اگر خلافت راشدہ میں معاملہ اس قدر واضح تھا تو پھر فدق تاریخ میں متنازع کیوں بنا؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں بنو امیہ اور بنو عباس کے دور کو دیکھنا پڑے گا۔ جب اقتدار بنو امیہ کے ہاتھوں میں آیا تو اسلامی ریاست کے سیاسی اور انتظامی ڈھانچے میں واضح تبدیلیاں رونما ہوئی۔ اسی دور میں فدق بتدریج ایک ایسے معاملے کی صورت اختیار کرنے لگا جو محض ایک شرعی یا مالی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ ریاستی پالیسی اور اہل بیت کے ساتھ تعلقات کی علامت بنتا چلا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فدق کے سٹیٹس میں کوئی نمایاں تبدیلی سامنے نہیں آتی۔ نہ اس دور میں فدق کو اہل بیت کی ذاتی ملکیت میں دینے کا کوئی مستند تاریخی ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہی اس کی بنیادی حیثیت میں کوئی تبدیلی دکھائی دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ بعد اموی حکمرانوں نے فدق کو براہ راست اپنے انتظامی دائرے میں رکھا اور اسے حکومتی وسائل میں شامل کیا، جبکہ بعد ادوار میں فدق کو اہل بیت سے دور رکھنے کی پالیسی اختیار کی گئی۔ اس مرحلے پر فدق کی حیثیت فقہی بحث سے زیادہ سیاسی مصلحت کے تابع ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں فدق کو اہل بیت کی طرف واپس کر دیا۔ مورخین کے مطابق انہوں نے اس اقدام کو ایک اصلاحی قدم کے طور پر پیش کیا۔ اس کا مقصد ریاست کی طرف سے اہل بیت کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کا اظہار تھا۔ تاہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد آنے والے اموی خلفاء نے اس پالیسی کو مستقل طور پر برقرار نہیں رکھا۔ بعض روایات کے مطابق فدق کو دوبارہ ریاستی تحویل میں لے لیا گیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بنو امیہ کے دور میں فدق کا اسٹیٹس کسی مستحکم قانونی اصول کے بجائے حکمران کی سیاسی ترجیحات کے تابع ہو چکا تھا۔ اگر بنو امیہ کے دور میں فدق ایک علامتی مسئلہ بن چکا تھا تو عباسی عہد میں یہ علامت براہ راست سیاسی نظریے اور اقتدار کی مشروعیت سے
جڑ گیا۔ عباسی تحریک کی بنیاد ہی اس دعوے پر تھی کہ وہ اہل بیت کے حقوق کی بحالی کے لیے اٹھی ہے۔ اسی تناظر میں فدق کا مسئلہ عباسی سیاست میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا۔ بعد عباسی خلفاء نے فدق کو اہل بیت کے حوالے کیا یا کم از کم اس کی آمدن اہل بیت تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ اس رویے کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ عباسی خلافت بنو امیہ کے برعکس اہل بیت کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کی تلافی کرنا چاہتی ہے۔ یہ پالیسی بھی مستقل ثابت نہ ہو سکی۔ فدق کا سٹیٹس بار بار تبدیل ہوتا رہا اور اس کا انحصار زیادہ تر خلیفہ وقت کی سیاسی حکمت عملی پر تھا۔ فدق کے حوالے سے سب سے نمایاں نام خلیفہ مامون الرشید کا ہے۔ مامون نے ایک باضابطہ فرمان کے ذریعے فدق کو اہل بیت کے حق میں واپس دینے کا اعلان کیا۔ بعض مورخین کے مطابق مامون نے اس فیصلے کے لیے فقہی اور تاریخی دلائل بھی پیش کیے اور اسے انصاف اور حق کی بحالی کے طور پر پیش کیا۔ تاہم مامون کے بعد آنے والے عباسی خلفاء نے اس فیصلے کو بھی مستقل طور پر برقرار نہیں رکھا۔ اگرچہ فقہی سطح پر فدق کی حیثیت وہی رہی جو خلافت راشدہ میں متعین ہو چکی تھی، مگر عملی سیاست میں اسے بار بار استعمال کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جدید مورخین اور محققین عباسی دور کو فدق کے مسئلے میں سیاسی استعمال کا دور قرار دیتے ہیں۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے مسئلہ فدق کو شیعہ سنی اختلاف کی نظر کر دیا، حالانکہ اس مسئلے سے ہم جدید دنیا میں اور جدید ریاست میں رہتے ہوئے بھی بہت سے مالی اور معاشی اور ریاستی معاملات میں استفادہ کر سکتے ہیں۔